پاکستان اور بھارت کے لیے ایک فوج ہوتی تو کیا صورتحال ہوتی؟ برطانوی حکومت فوج کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک حادثے نے ایوب خان کو پاک فوج کا پہلا سربراہ بنا دیا۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے لیے ایک فوج ہوتی تو دونوں ممالک کے تعلقات سمیت مجموعی صورتحال کیسی ہوتی؟ یہ سوال سن کر آپ بھی حیران ہو کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا بے تکا سوال ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بٹوارے کے وقت برطانوی حکومت نے اسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ہوا یوں کہ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد ہندوستان میں آزادی کی تحریک نے زور پکڑا، مگر انڈین آرمی متاثر نہ ہوئی۔ اس وقت تک انڈین افواج کی تعداد 2 لاکھ سے بڑھ کر 25 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ نومبر 1945 سے مئی 1946 تک دہلی کے لال قلعے میں کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی، جس کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی۔ ملزمان میں انڈین آرمی کے کرنل پریم سہگل، کرنل گور بخش سنگھ ڈھلوں اور میجر جنرل شاہ نواز شامل تھے۔ ان پر بغاوت کا الزام لگا۔ کورٹ مارشل کے دوران باغیوں کے حق میں جلوس نکلتے اور ایک نعرہ "لال قلعے سے آئی آواز، سہگل ڈھلوں شاہ نواز" مشہور ہوا۔ ان تینوں کو ملک بدری کی سزا دی گئی، جس کے بعد سپاہیوں میں بے چینی کی پریشان کن خبریں آئیں تو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوجی ڈسپلن پر اعتماد کم ہوا اور برطانوی حکومت نے عجلت میں ہندوستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ برطانوی حکومت کی شدید خواہش تھی کہ آزادی اور بٹوارے کے بعد ہندوستان کی عظیم فوج تقسیم نہ ہو۔ حکومت کو اس فولادی ڈھانچے سے بہت محبت تھی، کیونکہ اسی کی بدولت نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی نو آبادیوں میں بھی تاج برطانیہ کا راج قائم رہا، مگر مسلم لیگ فوج کی تقسیم پر مصر رہی۔ اپریل 1947 میں ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ کے دوران لیاقت علی خان نے تجویز دی کہ فوری طور پر انڈین آرمی کی تقسیم کا پلان بنایا جائے۔ ایوب خان اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، سینئر انڈین فوجی افسر جنرل کریاپا نے مجھ سے کہا کہ اس امر میں میری حمایت کرو کہ فوج کو تقسیم نہ کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے ایک ہی فوج ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ 2 آزاد ملکوں کے لیے ایک ہی فوج کا ہونا کسی قیاس میں بھی نہیں آ سکتا۔ آخر فوج کی تقسیم ہو گئی۔ ہندوستانی فوج کا 2/3 حصہ بھارت اور 1/3 حصہ پاکستان میں آیا۔ پاکستانی فوج کے پہلے 2 کمانڈر ان چیف برطانوی تھے۔ پہلے مقامی سربراہ کا اعزاز ایوب خان کے حصے میں ایک عجیب طریقے سے آیا۔ جنگ عظیم کے دوران ایوب خان کو برما کے محاذ سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ہندوستان کی تقسیم کے اعلان پر بلوائیوں کے حملے کی شدت آ گئی۔ ایوب خان مہاجروں کی حفاظت کے لیے مامور باؤنڈری فورسز سے منسلک ہوئے، مگر یہ فورس قتل و خون روکنے میں ناکام رہی۔ ایوب خان کی کارکردگی پر انگلیاں اٹھیں۔ آزادی کے کچھ عرصے بعد قائد اعظم کے حکم پر انہیں مشرقی بنگال میں تعینات کیا گیا۔ برطانوی کمانڈر ان چیف سر ڈگلس گریسی کی رخصت پر پاکستان کی قومی فوج کا پہلا مقامی سربراہ مقرر ہونا تھا۔ اتفاق سے فوج کے سینئر ترین افسر افتخار ایک پراسرار فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے تو فوج کی کمان ایوب خان کے ہاتھوں میں آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔